آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں یا جب انہوں نے جہاز کا سفر کرنا ہوتا ہے تو وہ بار بار اپنا پاسپورٹ جو انہوں نے بیگ میں رکھا ہوا ہے تو اس کو بار بار چیک کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہوگا تو وہ ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طریقے سے ہم نے آخرت کے سفر پہ بھی جانا ہے، ہم نے اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اور روز قیامت جب اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تب بھی ہمیں اس پاسپورٹ کی ضرورت پڑنی ہے۔ وہ جو پاسپورٹ جو ہمیں اللہ کے حضور کام آئے گا یا جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہمارے اعمال ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں کہ کیا ہم اپنے ساتھ وہ پاسپورٹ لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو پاسپورٹ ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، دین کے ضروری کام، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ساتھ لے کے جانا ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے بندہ گھبرا جاتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں کیسے کروں گا۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شروعات کیجئے۔ جیسے اگر ہم شروعات کریں نماز سے، کم از کم ہم اتنا کریں کہ نماز کو ہم نہ ڈھائیں۔ ہم ڈیلی جو 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے ہم اس کو قائم کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو دوستو، اس میں بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات، کہ اگر تو ہم دین کے مجاہد ہیں تو ہم دین کو قائم کریں گے اور نماز کو قائم کر کے ہی دین کو قائم کریں گے، اور اس کے برعکس یا تو ہم دین کے خلاف آئیں گے اور دین کی عمارت کو ڈھا دیں گے، یعنی کہ گرا دیں گے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم دین کو گرائیں، یعنی کہ دین کی جو عمارت ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں کہ ہم نماز کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز پڑھتے رہنا اور مشرک نہ ہو جانا۔